یعنی کفار جب لڑنے کے لیے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یوم الفرقان ہوگا، یہ حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہوگا، اللہ کی نشانی اسی وقت ظاہر ہوگی جبکہ ایک طرف نہتے ہوں اور دوسری طرف پورے اسلحے کے ساتھ لیس لوگ ہوں اور جیت گئے جائیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے تلوار بھی گر پڑتی تھی اتنی، یعنی ایک طرف ٹینشن ایسی ہے کہ 1000 کا لشکر ہے، مجھے بتائیں نیند کدھر آتی ہے بندے کو؟ ادھر تو بھائی یاشیاں چل رہی تھی، روزانہ کے کتنے اونٹ ذبح ہوتے تھے، 1000 تو ساتھ لائے ہوئے تھے نا، اور گھوڑے اور اپنی باقی چیزیں، وہ تو جشن ہوتے تھے، رات کے وقت شراب کی محفلیں اور سارا کچھ۔ آپ اگر ہمیں یہ حکم دیں نا کہ ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں، ہم آپ کے حکم کے اوپر لبیک کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر کے اوپر کمنٹری شروع ہو رہی ہے۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد چونکہ یہ سورہ الانفال 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے، تو اب غزوہ بدر کا پس منظر پہلے بیان ہوگا اور اس کے بعد جو اس سے ریلیٹڈ کچھ حالات و واقعات ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوں گے۔ اس کے لیے پس منظر سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو چیزیں کچھ کلیئر ہو جائیں کہ غزوہ بدر جو ہے یہ ایک حادثاتی طور پر ایک غزوہ ہے جو اسٹیبلش ہوا ہے، کوئی مسلمانوں نے ارادتاً نہیں لڑا۔ اس کے پیچھے ریزن وہی جو میں پہلے بیان کر چکا کہ غزوہ بدر اصل میں عذاب استیصال کی پہلی باقاعدہ قسط تھی جو کافروں کے اوپر اللہ کی طرف سے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 میں جو آیا کہ مسلمانوں کی تلواروں سے عذاب دیا جائے گا انہیں، جس طرح کے اگلے رسولوں کے انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے غیبی عذاب آتا تھا، اس کیس میں صحابہ کی تلواریں جہاد اور قتال کی شکل میں مسلط ہوئی۔ یہ رسول اللہ کی خوبی ہے۔ دوسری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ اگلے انبیاء کا معجزہ دعوی نبوت والا وہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی کا سانپ اور اژدہا بن جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، لیکن ہمارے نبی کے کیس میں اس طرح کے معجزات دعوی نبوت والے نہیں ہیں سوائے اس قرآن کے۔ باقی معجزات ہیں لیکن دعوی نبوت والا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے، اسی لیے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اللہ نے، چونکہ نبوت قیامت تک کے لیے تھی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو غزوہ بدر اس عذاب کی پہلی قسط تھی، بلکہ اس سے پہلے تو یعنی کفار جب لڑنے کے لیے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یوم الفرقان ہوگا، یہ حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم اسے یوم الفرقان بنائیں گے، اور ابو جہل بھی قتل ہوا، 70 کے قریب ان کے سردار قتل ہو گئے، مکے میں تو صف ماتم بچھ گئی، اور قریش تو اپنی تلوار میں بھی مشہور تھے، کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں بھی شکست دی جا سکتی ہے، اور اس سے بڑی ان کے لیے ذلت یہ تھی کہ ہمارے اپنے قریشی لوگوں نے ہی ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، تو یہ بہت بڑی ذلت، کیونکہ وہ تو آپ سمجھ لیں ایک پیر خانہ چلا رہے تھے نا، اللہ کی خانقاہ چلا رہے تھے، ان کے تو قافلے بھی راستے میں لوٹے نہیں جاتے تھے، پورے عرب کے لوگ قریش کو بڑی رسپیکٹ دیتے تھے، کیونکہ ہر قبیلے کے بت رکھے ہوئے ہوتے تھے کعبے میں، تو وہ رسپیکٹ دیتے تھے، ان کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، اتنی ان کی عزت تھی۔ تو اور اتنی ان کی مٹی پلید ہوئی اس حوالے سے، ظاہر ہے پورے عرب میں ان کی وہ ایک بے عزتی بھی ہوگی کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے ذلیل و خوار کر کے یہاں سے نکالا اپنے زوم میں، ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضے کیے، وہ نہتے لوگ مدینے میں گئے ہیں اور 313 لوگ نہتے آئے ہیں، اور 1000 کا لشکر جو کیل کانٹے سے لیس ہے انہیں ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو کتنی بڑی بے عزتی ہے آج کے دور میں بھی، ذرا آپ اس کو سوچیں۔ تو یہ غیبی مدد تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا تھا، اور قرآن میں بھی ذکر آئے گا کہ فرشتے نازل ہوئے باقاعدہ۔ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام خود نازل ہوئے اس جنگ کو لڑنے کے لیے، حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے حضرت جبرائیل نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سب سے افضل کون ہے، تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھی جو بدر میں میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ تھے، یعنی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے فرشتوں کے بھی مراتب ہیں، نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ تو یہ غزوہ بدر ایک بہت غیر معمولی چیز تھی، اسی لیے بخاری میں آتا ہے
نبی علیہ السلام نے کس طرح دعا کی ہے پوری لجاجت کے ساتھ کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ اب قیامت تک تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر تو یہ بے شک مارے جائیں، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا ذکر قیامت تک ہو تو پھر تم نے میری لاش رکھنی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ ہیں، وہ دعا سن سن کے حضرت ابوبکر کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ حضور کس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر کو تو اندازہ نہیں تھا نا، حضور کی تو پیچھے محنت تھی، آپ کو پتا تھا کہ اگر یہ کام، اب وہ آپ سمجھ لیں ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ تھا، ادھر 0-1 ہو جانا تھا۔ اگر مسلمان وہ جنگ جیتے ہیں تو مسلمانوں کا گراف اوپر چڑھنا تھا، اور اگر وہ جنگ ہارتے ہیں تو سارے کا سارا معاملہ ہی ریورس ہونا شروع ہو جانا تھا، جن پہ دھاگ آلریڈی بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے ہیں تو دھاگ تو بیٹھ گئی تھی۔ اس سے بڑی کیا دھاگ تھی کہ عبداللہ ابن ابی جو قریب تھا کہ وہ پورے مدینے کا سردار چنا جاتا، رسول اللہ کو چن لیا گیا۔ مواخات کروا دی نبی علیہ السلام نے، انصار اور مہاجر بھائی بھائی بنا دیے، میثاق مدینہ کروا دیا کہ اپنا اپنا مذہب اپنی جگہ، تم یہودی ہو یہودی رہو، لیکن مدینے پہ جب حملہ ہوگا تو پھر سارے مل کر مدینے کا ڈیفنس کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا مرکز بھی مسجد نبوی کے طور پر قائم کر لیا، وہی آپ کی خانقاہ بھی تھی، وہی آپ کا دفتر بھی تھا، اس کے ساتھ ہی آپ کا گھر مبارک بھی تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک سمجھ لیں چھوٹی سی امپائر تو قائم ہو گئی تھی نا۔ یہ سارے کا سارا معاملہ ریورس ہو جانا تھا اگر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شکست ہوتی۔ اور پھر نبی علیہ السلام جب وہ دعا کر کے نکلے تو بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی، بارش نازل ہوئی، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو یہ ایک حادثاتی طور پر جنگ ہوئی جس کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں کہ وہ سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ 8 تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے 313 کے پاس۔ وہ اس لیے تھے کہ جنگ کرنے تو نکلے ہی نہیں تھے، یہ نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے۔ تو ہم لفظ نہیں وہ استعمال کریں گے، ظاہر ہے کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے مسلمانوں کو اجازت ملی کہ اب ظاہر مکے سے تو مال و دولت مسلمان لا نہیں سکتے تھے، ان کا جو تجارتی قافلہ مدینے کے راستے سے جایا کرتا تھا شام کی طرف، اور اہل مکہ کی گزر بسر اسی تجارت کے ذریعے ہوتی تھی جو تبادلہ کرتے تھے، بارٹر سسٹم چل رہا تھا۔ تو وہاں سے جب آئیں تو اس قافلے کو پکڑا جائے اور اس مال کو استعمال کیا جائے، اس لیے وہ نکلے تھے۔ جس کے ہاتھ لاٹھی لگی وہ لاٹھی لے کے نکلا۔ ظاہر ہے آپ نہتے قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے ہیں تو پھر آپ کو 8 تلواریں اور 2 گھوڑے کافی ہیں، کیونکہ وہ سامنے کوئی جنگی ساز و سامان کے ساتھ تو نہیں، وہ ان کا تجارت کا قافلہ تھا۔ اس وقت تو نہیں پتا تھا، راستے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں جی یہ تو وعدہ ہے کہ جو بھی جنگ ہوگی تم جیتو گے، اب فیصلہ کرو کہ ابو سفیان کا لشکر یا بدر۔ تو ظاہر ہے عقل تو یہی متقاضی ہے کہ ابو سفیان کا لشکر ہی چاہیے۔ بدر تو مشکل تھی کیونکہ ابو سفیان کو یہ پتا چل گیا کہ مسلمان یہ ہمارے قافلے پہ حملہ کریں گے۔ اس نے ایک تیز گھوڑ سوار بھگا دیا مکے کی طرف کہ تمہاری اگلے پورے سال کی اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں صحیح سلامت پہنچ جاؤں، ورنہ بھوکے مرو گے۔ یہ محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین یہ تو لوٹ لیں گے سب کچھ۔ اور پیرلل میں اس نے ہوشیاری یہ کی کہ وہ جو پراپر راستہ تھا جو مدینہ شریف کے قریب سے گزرتا تھا وہ اس نے تبدیل کر کے ساحل سمندر کے کنارے کنارے وہ باہر سے مکے تک چلا گیا۔ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہی سے آگاہ کر دیا کہ بھائی میرا تو ارادہ یہ ہے کہ میں نہتوں کو لڑواؤں گا ان ساز و سامان والے کافروں کے ساتھ، پھر تمہاری فتح ہوگی اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی غیبی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ یوم الفرقان اسے بناؤں گا، کیونکہ وہ تو ابو جہل کی دعا اس میں بھی آگے آ جائے گی کہ وہ کہتا تھا کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر نازل ہوں، ہم اس پہ ایمان نہیں لے کے آ رہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اس طرح کی دعائیں کرتا ہے نا اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ سب کا سب معاملہ تلپٹ ہو جائے گا جب غیبی مدد آئے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھیوں کو جو فتح نصیب ہوگی، یہ فتح یہ اس چیز کو طے کرے گی کہ اللہ کی غیبی مدد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو اب مسلمان تو ظاہر ہے اس نہتے قافلے کے لیے نکلے تھے، راستے میں یہ آ گیا۔ اب نبی علیہ السلام نے پھر مشورہ کیا، صحیح مسلم میں آتا ہے، تو صحابہ کرام حضرت ابوبکر سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، جو آپ کی مرضی۔ حضرت عمر نے کہا جو آپ کی مرضی، لیکن نبی علیہ السلام بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو سعد ابن معاذ اوس کے سردار تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو آپ اگر ہمیں یہ حکم دیں نا کہ ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں، ہم آپ کے حکم کے اوپر لبیک کہیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک دفعہ آرڈر کریں، جو آپ کی مرضی ہم وہ کریں گے۔ کیونکہ حضور ظاہر ہے ایک مشکل چیز کے لیے ان کو تیار کر رہے تھے نا، کہ نہتے لوگ 1000 کے لشکر کے ساتھ ٹکرائیں جبکہ آپ کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں، کیونکہ آپ غزوہ بدر تو لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ اللہ نے راستے میں کہا کہ نہیں بھئی میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کروں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو اگلی آیات میں نظر آ جائیں گی۔ میں اس لیے آپ کا پورا ذہن بنا رہا ہوں، آپ کو ہر آیت بیٹھی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ دیکھیں گے اس زمانے میں بھی ان 313 کے اندر بھی سب کا ایمان ایک لیول کا نہیں تھا، کچھ اسی چکر میں تھے کہ یہ ٹل جائے جنگ، اور سمجھ رہے تھے کہ ان کو موت اپنی نظر آ رہی ہے۔ ہر زمانے میں ایک جیسے اہل ایمان نہیں ہوتے، حالانکہ ہم ان 313 کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، ان میں بھی آگے ڈویژن موجود تھی۔ اور اسی موقع کے اوپر حضرت مقداد کا وہ جو جملہ ہے جو بخاری میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی یہ خواہش رہی ہے کہ کاش یہ جملہ میری زبان سے نکلتا، جو حضرت مقداد کی زبان سے نکلا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم یہیں پہ کھڑے ہیں، جا کے تم لوگ شام فتح کرو، تو جب فتح ہو جائے گا تو ہم داخل ہو جائیں گے، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، اپنی جان آپ کے اوپر نچھاور کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو اس حوالے سے حوصلہ ہوا۔ اسباب کی تو اپنی اہمیت ہے نا جی، مطلب اس زمانے میں کوئی نگاہ نہیں مارا کرتا تھا، حضور پورا مشورہ لے کے چل رہے ہیں کہ ظاہر ایک مشکل ڈیسیژن ہے، اس کے اگینسٹ لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایفرٹ کروانی تو انسانوں کے ذریعے ہے نا، یہ تو بعد میں سلسلہ شروع ہوا ہے نا، کہ نگاہ مار کے اتنے ہزار کو یہ کر دیا تو اتنے لاکھ کو یہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب بس کام وہ نہیں ہوا جو کرنے والا تھا، کہ نگاہ مار کے یوٹیوب کے اوپر جو گستاخانہ ویڈیوز تھیں وہ کوئی بزرگ ڈیلیٹ نہیں کروا سکا، یہ ایک افسوس کی بات ہے۔ نگاہ مار کے پچھلے سینکڑوں سال سے، بیچ میں آپ سمجھ لیں، اب تو خیر وہ ایک پورشن بیچ میں 400 سال کا آیا سلطنت عثمانیہ کا، اس کے بعد سے 100 سال سے جو ہے وہ یروشلم مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 400 سال سے پیچھے بھی چلے جائیں تو پھر بھی مسلمانوں سے کچھ عرصہ نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوا، وہ صلاح الدین ایوبی کوئی جنگ لڑنی پڑی، ٹھیک ہے نا؟ تو جنگوں کی تکلیفیں ہی کاٹنی پڑی ہیں۔ صوفیاء بس دعائیں کرنے کے لیے خانقاہوں پہ بیٹھے ہوئے، اور خواہ ان کے کھاتے میں جا کے چیزیں ڈال جاتی ہیں، ایفرٹ کوئی اور پٹ کرتا ہے، محنت کوئی اور کرتا ہے، اور ان کے کھاتے میں ڈل رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا تفصیلی ذکر آئے گا کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام جب گھر سے نکلے اور اس وقت کیا سچویشن تھی، راستے میں جب پتہ چلا تو پھر کیا سچویشن تھی، پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور یہ ایک سمجھ لیں میجر مائل سٹون تھا غزوہ بدر، ٹھیک ہے؟ ابھی تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قادسیہ اور یرموک تک بات جانی ہے، جس کی ابتدا بدر سے ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرج ربک من بیتک بالحق، جس طرح کے نکال لایا آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، با مقصد، پرپزفل۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنین میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو ناپسند کر رہا تھا جھگڑا کرنے کو، اس ہونے والے واقعے کو۔ وہ میں پہلے بتا چکا کہ نبی علیہ السلام گھر سے تو اس نیت سے نکلے تھے کہ مشرکین عرب نے چونکہ مسلمانوں
کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا تھا مکے میں، اور ان کی لائف لائن جو ہے وہ مدینہ سے ہو کر گزرتی تھی، جو ان کے تجارت کا سارا معاملہ تھا یمن کے ساتھ، اس کے ایکویلنٹ ان کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان لے کر آ رہے تھے۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو نبی الاسلام نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کے اس قافلے سے سارا سامان چھینیں گے، اس سامان کے ایکویلنٹ جو کہ مشرکین عرب نے مکے میں مسلمانوں کا دبا لیا تھا۔ یہ کوئی ظلم پہ مبنی چیز نہیں تھی، نہ یہ کوئی نبی الاسلام نے پری ایمپٹیو رائٹ کے طور پہ کیا، بلکہ جواباً یہ کارروائی کی تھی۔ اسی لیے ساز و سامان مسلمانوں کے پاس بڑا تھوڑا تھا۔ 8 تلواریں تھی، 3 گھوڑے تھے، باقی سارے پیادے تھے، اس لیے کہ وہ جس قافلے سے سامان، اب لوٹنے کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، وہ پھر اس کو نیگیٹیولی لوگ لے جاتے ہیں، تو ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ تو نہتا تھا، چونکہ وہ ایک تجارتی قافلہ تھا، اس میں ایز سچ اتنی زیادہ سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس ایکٹیویٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کو گھر سے نکالا تھا اس مقصد کے لیے۔ پھر بھی مومنین کا ایک گروہ تھا جو اس جھگڑے کو پسند نہیں کر رہا تھا۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت، وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، علمی بحث کر رہے تھے، بعد اس کے کہ ان پر یہ حق کھل چکا تھا، گویا کہ ان کی حالت یہ تھی جیسا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو، وہم ینظرون، اور وہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ۔ اب ظاہر ہے یہ منافقین کے بارے میں تو نہیں ہے، اہل ایمان کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اہل ایمان ہمیشہ ایک لیول کے نہیں ہوتے، بعض بہت راسخ العقیدہ لوگ ہوتے ہیں، بعض ذرا معتدل مزاج والے لوگ ہیں، اور بعض بالکل ڈھیلے ہوتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں ایسے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان میں ایسے لوگ بھی آپ کے ساتھیوں میں تھے کہ جنہیں باوجود اس کے کہ وہ آپ کو حق سمجھتے تھے، اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے تھے، پھر بھی لڑائی جھگڑے کو وہ اس سے روگردانی اختیار کر رہے تھے، گویا کہ انہیں موت اپنی نظر آ رہی ہے۔ ظاہر زندگی تو ہر شخص کو پیاری ہے، یہ نہیں ہے کہ باقیوں کو موت نظر نہیں آ رہی تھی، باقیوں کو بھی نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے لڑائی میں تو خطرہ ہے انسان کی جان چلی جائے، لیکن جن لوگوں کا اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے وہ اس کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب تم سے اللہ نے یہ وعدہ کیا، یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر سے، کہ دونوں گروہوں میں سے، دونوں قافلوں میں سے ایک تمہیں دے دوں گا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو ابو سفیان کا جو لشکر ہے اس کے اوپر تمہیں فتح مل جائے، اور چاہو تو ابو جہل کے لشکر۔ اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ ابو جہل کو یہ خبر پہنچائی ابو سفیان نے کہ تمہاری ساری جو تجارت کی کمائی ہے وہ اہل مدینہ ہم سے لوٹ لیں گے، لہٰذا اپنے اس قافلے کی حفاظت کے لیے ایک لشکر بھیجو۔ اس نے پھر 1000 کا لشکر تیار کیا، مکمل طور پہ سمجھ لے اسلحہ بند ہر لحاظ سے۔ وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے نہیں آ رہے تھے بلکہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے آ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ابو سفیان نے ایک یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی اس کا رزلٹ یہ نکلنا تھا، دوسری طرف ابو سفیان نے سمجھداری یہ کی کہ وہ جو ایک آرڈنری راستہ تھا جو مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا، اس کی بجائے اس نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا جو کہ لمبا تھا اور دور تھا۔ اب وہ مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہو گیا اور وہ اپنے لشکر کو بچا کر مکے تو پہنچ گیا، پیچھے کچومر نکل گیا ان کا جو کہ اس قافلے کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان دونوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ اب مسلمان تو گھر سے نکلے تھے اس تجارتی قافلے کے لیے، اسی لیے مسلمانوں نے پاس اپنے اتنی تلواریں اور باقی ساز و سامان نہیں رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ غربت کا کوئی عالم تھا، ایسا نہیں تھا، وہ استعاری کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب کافروں سے بدلہ لینے کا، عذاب استیصال کا وقت آ گیا ہے، مسلمانوں کی تلوار ان کے اوپر مسلط کی جائے، اور وہ اسی صورت میں ہونا تھا جب کہ مسلمانوں کا ٹکراؤ
وہ اس قافلے کے ساتھ ہوتا جو 1000 لوگوں پر مشتمل مشرکین عرب کا قافلہ تھا، اور اس طریقے سے اللہ تعالی معجزانہ مسلمانوں کو فتح دے کر یہ چیز اسٹیبلش کر دیتا کہ اس پیغمبر کے ساتھ اللہ ہے، اور مخالفین کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک انسان کی نیچر ہے کہ اب 1000 کے لشکر جو کہ جنگجو لڑاکے ہیں، ان کے ساتھ 300 لوگ وہ ٹکرائیں جن کے پاس 8 تلواریں ہیں، 3 گھوڑے ہیں، چند ایک اونٹ ہیں، یعنی وہ 313 جو اصحاب بدر تھے، جو بخاری میں آیا کہ 300 سے تھوڑے سے اوپر تھے، یہ اتنے ہی تھے، صحیح بخاری میں آیا، جتنا کہ جالوت کے خلاف جنگ میں حضرت طالوت کے پاس تھے۔ اب نہتا تو نہیں لڑا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معجزانہ ایک فتح بنانا تھا، تو اپنے نبی سے وعدہ کیا اللہ نے کہ دونوں میں سے ایک میں تمہیں دے دوں گا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے وہ تو پسند یہی کر رہے تھے کہ وہ نہتے قافلے کے ساتھ لڑائی ان کی ہو۔ ظاہر ہے یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، ہم بھی ہوتے تو یہی ہے، ویسے آپ جتنے مرضی نعرے مار لیں، ایک نیچرل چیز ہے کہ 300 لوگ ہیں اور تلواریں 8 ہیں، تو وہ تو اب آپ کو یہ جو آج کل لوگ کہانیاں کراتے ہیں کہ جی آپ دروشی پڑھ کے یا ذکر کر کے مسلط ہو جائے، تو وہ تو مسلمان بھی پریشان نہیں تھے کہ یار اس طرح تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا پلان یہ تھا کہ میں یہ جو بدر کا واقعہ ہے اس کو ایک معجزہ بناؤں گا، اور غزوہ بدر اللہ کا عذاب تھا کافروں پر، اسی وجہ سے یہ ریشو پروپورشن بہت ڈیفرنٹ رکھی گئی۔ اگر یہ برابر ہوتی تو وہ مسلمانوں کی بہادری بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹلی اس کو اپنے ساتھ منسوب کرنا چاہتا تھا کہ جو میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 کے حوالے سے بتایا تھا نا کہ اگلی امتوں پر اللہ کا عذاب آتا تھا پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب، اس امت میں بھی عذاب آیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تلواروں کو کافروں پر مسلط کرے گا۔ یہ عذاب استیصال تھا، ایکویلنٹ تھا اس عذاب کے جو کبھی چنگھاڑ کی شکل میں، کبھی سمندری طوفان کی شکل میں، کبھی آسمان سے پتھر برسنے کی شکل میں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی تو انکار کیا تھا نا کافروں نے، ادھر بھی تو کوئی عذاب آنا چاہیے تھا۔ یہاں پہ عذاب سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ ہم تمہاری تلواروں سے انہیں عذاب دیں گے، تو ظاہر تلواروں سے عذاب دیں گے، اگر دونوں طرف برابر ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کا تو اس حوالے سے کوئی معجزہ سامنے نہیں آئے گا، معجزہ اسی وقت ہوگا، اللہ کی نشانی اسی وقت ظاہر ہوگی جبکہ ایک طرف نہتے ہوں اور دوسری طرف پورے اسلحے کے ساتھ لیس لوگ ہوں اور جیت گئے جائیں۔ یہ تو امپاسبل چیز ہے نا، سوائے اس کے کہ معجزہ ہو، تو یہ معجزہ ہی تھا۔ غزوہ بدر پہلی قسط تھی اللہ تعالیٰ کے عذاب استیصال کی، جس کے پیچھے آلموسٹ آپ سمجھ لیں نبی علیہ السلام کی 15 سال کی مبارک دعوت تھی جس کا انکار انہوں نے کیا، اور جو مکی قرآن 2/3 قرآن میں جو اتنی دھمکیاں آئی ہیں کہ دیکھیں نا قرآن میں کتنی دھمکیاں ہیں، مکی قرآن 2/3 ہے، اور ہر صورت میں دھمکی ہے کہ اگر تم اس نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو جس طرح قوم عاد پر سمود پر عذاب آیا تھا تم پر بھی آ جائے گا۔ تو آنا تھا نا، وہ کیسے آیا؟ تلوار کے ذریعے، قتال کے ذریعے، یہ قتال کی حکمت تھی۔ تو تم تو چاہتے تھے نہتے قافلے کی طرف جاؤ، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ وہ تمہارے حصے میں وہ والا قافلہ آ جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جبکہ اللہ کچھ اور چاہتا تھا، اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے حکم کے مطابق، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھتے۔ تم جو سوچ رہے تھے وہ نیچرل تھا، لیکن اللہ کا پلان یہ تھا کہ تم نہتوں کے ذریعے ان کافروں کا کلا کما کر کے اللہ بتائے کہ یہ آگے عذاب، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ تعالی ثابت کر دے حق کو اور مٹا دے باطل کو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم لوگ اللہ کے نافرمان اس کا برا مانے۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اور اس نے تمہاری دعا سن لی۔ یعنی نبی علیہ السلام دعا کر رہے تھے نا کہ بھئی اب اللہ کے نبی کو بھی تو نظر آ رہا تھا نا،
نگاہ مار کے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اللہ کے نبی کو بھی نظر آ رہا تھا کہ بھئی 1000 کی فوج آ گئی ہے, ان کے پاس ساز و سامان بھی پورا ہے, یہ بالکل نہتے ہیں. اور بخاری میں تو اس درجے تک رسول اللہ نے دعا کی کہ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ بس کریں, آپ اس درجے تک. لیکن نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا نا بھائی جس نے محنت کی ہوتی ہے اس ہیٹ کو وہی فیل کر سکتا ہے. اس میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیری عبادت نہ ہو اس سرزمین میں تو پھر تو ان کو ہلاک کر دے, اور اگر تو چاہتا ہے کہ اسلام باقی رہے پھر تو نے آج مجھے فتح دینی ہے. تو سب سے زیادہ سٹیک پہ جو چیز لگی ہوئی تھی وہ نبی علیہ السلام کی محنت تھی نا. اتنی محنت سے آپ کا ٹوٹل سرمایہ زندگی کا وہ 300 لوگ تھے, اور اب وہ نہتے ہیں اور سامنے سے 1000 کا لشکر. تو انسان کی یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس حوالے سے کہ کیسے ہو سکتا ہے, سوائے سے کہ اللہ کی طرف رجوع لایا جائے کہ اب تو نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے تو اب تو نے ہمیں نکالنا بھی ہے. تو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی, اور کیا سنی؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, کہ یقیناً بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ذریعے جو پے در پے آنے والے ہوں گے, کتار در کتار اتریں گے. ادھر بھی 1000 کا لشکر تھا نا, تو یہاں بھی 1000 فرشتے آئیں گے. فرشتہ تو ایک بھی وہ تھا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو تعداد مقرر کی نا, یہ مسلمانوں کی صرف تسلی کے لیے کہ اون پائی گنتی پوری ہوگی تو پاسے یہی ذکر آ گیا. وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, اور یہ جو فرشتوں کے اعتبار سے اللہ نے بشارت دی ہے نا تمہیں, اس کو بشارت بنایا ہے اور تمہارے دلوں کے اطمینان کا سبب. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور مدد تو نہیں ہوتی مگر اللہ ہی کی طرف سے. فرشتہ ایک بھی نازل نہ ہو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ایک ٹورنیڈو چلا دے, ایک ریگستانی جھکڑ چلے تو مخالفین کو اکھاڑا جا سکتا تھا. اللہ کے پاس تو بے شمار آپشنز موجود ہیں. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. کمال کے الفاظ ہے یہ, اللہ تعالیٰ کے بڑے یونیک نام ہے, اور یہ جوڑے کی شکل میں ہمیشہ آتے ہیں, العزیز اور الحکیم. عزیز کہتے ہیں غالب کو, چھایا ہوا, جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا, اور حکیم جو اپنے معاملات کو اپنی حکمت اور پلاننگ کے تحت لے کے چلتا ہے. یہ دونوں چیزیں مل کے ایک بیلنس کرتی ہیں کہ اللہ غالب تو اتنا ہے کہ اپنے مخالفین کا کچومر نکال کے رکھتا, لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید کوئی پلٹ آئے, فوراً پکڑتا نہیں ہے. حالانکہ عزیز ہے, ایسا چھایا ہوا ہے جب چاہے پکڑ لے, لیکن یہ جو اس کا ڈھیل دینا ہے اسے کوئی اس کی کمزوری نہ سمجھے, بلکہ یہ اس کی حکمت ہے. یہ ڈھیل تھی نا میرے بھائی, ورنہ خالد ابن ولید جو 19 سال کے بعد مسلمان ہوئے ہیں, اور رضی اللہ عنہ تو نہ ہوتے اگر پہلے ہی عذاب آ گیا ہوتا. اذ یغشیکم النعاس امنۃ من, اور یاد کرو جب اللہ نے ڈھانپ دیا تمہیں غنودگی کے ساتھ. یعنی یہ جو انسان کے اوپر اونگ طاری ہوتی ہے نا, یہ پیس آف مائنڈ کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر اس وقت سکون ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے جب انسان پریشان ہو نیند اڑ جاتی ہے. یہ غنودگی آتی اس وقت ہے جب انسان ریلیکس فیل کرتا ہے. مثلا درس قرآن میں, ہاں, مثلا جمعے کے خطبے میں, مثلا سحری کے بعد جب آپ فجر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, پیٹ بھی بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ آپ کے اوپر غنودگی طاری ہوتی ہے. لیکن اس غنودگی کا ایک فائدہ ہوتا ہے, انسان اتنا فریش ہوتا ہے کہ اس سے غم اور اندیشہ دور ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی گھر میں موت ہوتی ہے اس وقت جو اس اسپیسیفک وقت میں انسان کی حالت ہوتی ہے, جب تک وہ ایک دفعہ سو نہ لے انسان کا دماغ ریفریش نہیں ہوتا. یہ نیند بہت بڑی اللہ نے نعمت رکھی, یہ انسان کی کمزوری بھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. انسان کی کمزوری بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. یہ 3 بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی, نیند, کھانا پینا اور
اس کے بعد کھانا پینا، اس کا نکل جانا، یہ بنیادی ضرورت ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ کمزوری اٹیچ ہے. سانس کی کمزوری اٹیچ ہے. اب غنودگی طاری ہوئی اس کی وجہ سے، وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے تلوار بھی گر پڑتی تھی. اتنی، یعنی ایک طرف ٹینشن ایسی ہے کہ 1000 کا لشکر ہے، مجھے بتائیں نیند کدھر آتی ہے بندے کو. پھر اللہ نے ریلیکس کروانے کے لیے کہ بھائی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ میچ پہلے ہی تم جیت چکے ہو، کیونکہ یہ میچ اللہ تعالیٰ جتا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو غنودگی ایسی طاری کی کہ وہ تلوار اپنے ہاتھ سے بھی چھوٹ جاتی تھی، اس کی وجہ سے ریلیکس ہو گئے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی اتارا. اب ریگستان کے اندر یہ تو بےچارے اس طرح تیاری کر کے نہیں نکلے تھے، ابھی پتہ نہیں کتنے دن کا پڑاؤ ہونا تھا، پانی تو لے کے نہیں نکلے. اور ریگستان میں آپ کے پاس پانی نہ ہو تو آپ نگاہ مار کے تو پانی نہیں نکال سکتے، موت سامنے نظر آ رہی ہے. اللہ نے اتنی بارش کی کہ مسلمانوں نے پانی تالاب کی شکل میں سٹور کر لیا گڑھوں کے اندر، وہ کتنے دن بھی استعمال کر سکتے تھے. تو وہ ٹینشن بھی ختم کر دی، کہیں پیاسے ہی نہ مر جائے، پتہ نہیں کتنے دن کا قیام ہے. ادھر تو بھائی یاشیاں چل رہی تھی، روزانہ کے کتنے اونٹ ذبح ہوتے تھے، 1000 تو ساتھ لائے ہوئے تھے نا، اور گھوڑے اور اپنی باقی چیزیں، وہ تو جشن ہوتے تھے، رات کے وقت شراب کی محفلیں اور سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے آسمان سے پانی نازل کیا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور یوں تمہارے قدموں کو جما دے. اچھا، اس بارش نازل ہونے کے روحانی فوائد بھی ہوئے اور ظاہری فوائد بھی. ظاہری فائدہ کیا ہے؟ آپ کے پاس پانی آ گیا، زندگی کی علامت ہے. روحانی فائدہ اللہ نے کہا کہ شیطان کا رجز دور کر دیا، نجاست. ظاہر ہے یہ شیطان وسوسہ ڈال سکتا تھا نا کہ بھئی ابھی موت سامنے نظر آ رہی ہے، پانی نہیں، ہمارا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے ادبی انداز میں، کہ ویسے دنیا میں پانی گندگی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے نا، آپ نے کپڑے پاک کرنے ہو، جسم پاک کرنا ہو. یہ وہ آسمان کا پانی نازل ہوا تھا جس نے نہ صرف ظاہری گندگی دور کی، بلکہ دل میں بھی جو شیطان کو گندگی ڈال سکتا تھا نا، وہ بھی دور کر دی کہ نہیں، پانی آ گیا تو اب موت نہیں ہے، ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں. ظاہری صفائی بھی کی اور باطن کی صفائی بھی کر دی. یہ ایسا پانی تھا، یہ اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پہ بارش ہوئی. یہ بارش کوئی حادثاتی نہیں تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ تھا کہ یہاں پہ پہنچیں گے، بارش کے ذریعے میں ان کے دلوں کو مضبوط کروں گا. نیند بھی طاری کی، بارش بھی بھیج دی. اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی کی، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا اس جنگ کے اندر. تو ظاہر ہے وہ تسلی، بعض اصحاب نے تو فرشتوں کو دیکھا بھی، بعض نے آواز سنی. اور صحیح بخاری میں یہاں تک موجود ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کے ساتھیوں میں سب سے بلند درجے کے اصحاب کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بدر میں میرے ساتھ ہیں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے. یعنی نبی علیہ السلام کی نسبت سے نہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کا مرتبہ ہے اللہ کے حضور، بلکہ وہ فرشتے جو حضور کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے، اللہ کے نزدیک تمام فرشتوں میں وہ فرشتے افضل ہیں. اصحاب بدر چاہے انسانوں میں ہو یا فرشتوں میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی تسلی دے رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مومنین کو ثابت قدم رکھنا. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. فاضربوا فوق الاعناق، تو تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے ہر جوڑ کے اوپر چوٹ لگاؤ. اب ویسے آپ یہ جملے صرف بیچ میں سے اٹھا لیں تو اور یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں
کہ جی یہ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ کہہ رہا ہے انہاں دی گردنا لاؤ انہاں دے جوڑ پنو. ٹھیک ہے, کلپ تو کاٹا جا سکتا نا اس میں سے بھی. تو کیا یہ پورے کے پورے قرآن میں سے یہ کلپ کاٹنا اور اس کلپ کی بنیاد پہ اللہ کی پرسنالٹی کو سمجھنا انصاف کا تقاضا ہوگا؟ اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے. 15 سال کی دعوت ہے, اتنی ڈھیل, اتنا سمجھانا, اس کے باوجود یہ بغاوت کہ وقت کے پیغمبر کو نہ صرف انہوں نے انکار کیا بلکہ ان کو اور ان کے جانثار ساتھیوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا اور ان کا ساز و سامان بھی قبضے میں کر لیا. بالکل نہتے بیچارے مدینہ شریف پہنچے, مواخات تو نبی علیہ السلام نے کروائی لیکن وہ بھی کس لیول کی ہوگی؟ وہ بھی تو غریب لوگ ہی تھے جن کے ساتھ بھائی بھائی بنایا, سبسسٹنس لیول پہ ہی لائف گزار رہے تھے نا. تو ایک تکلیف تو تھی. اس پورے سینیریو میں 15 سال کے بعد اگر کوئی جج یہ فیصلہ سنائے کہ اب ان کی گردنیں اتارنے کا وقت آ گیا ہے تو یہ کوئی ظلم پہ مبنی ڈیسیژن نہیں ہوگا, اس کے پیچھے پورا پس منظر. اس لیے پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے, معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پورے کا پورے سینیریو کے بعد یہ ورڈکٹ آئی ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. 15 سالہ ٹریک ریکارڈ ہے. اب یہ اللہ کے عذاب کا وقت ہے اور اللہ کا عذاب جب آئے تو وہ ٹلتا نہیں ہے. جب موت کا وقت آ جائے تو ٹلتا نہیں. اس وقت کوئی بھیک نہیں مانگ سکتا, اس لیے کہ پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ یار یہ ہو جائے گا, بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. اس کے باوجود ایسی روش اختیار کی جائے جو بغاوت کے اوپر مبنی ہو تو پھر انسان اللہ کو گلہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے, دشمنی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, تو بے شک اللہ تعالی سخت ہے عذاب دینے میں. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. اب اللہ تعالیٰ کافروں کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ اے حق کے دشمنوں, یہ سزا ہے, پس چکھو اسے. کافروں کے لیے ابھی تو آتش جہنم کا عذاب باقی ہے, وہ تو آنے والا ہے. دنیا میں یہ عذاب ہے. اب یہ وہ دلیل بھی آ گئی کہ یہ دنیا کا عذاب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استحصال جو انبیاء کے انکار کرنے والوں پر آیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے کافروں کی گردنیں کٹوا کر, ان کو زخمی کروا کر, 70 کے قریب قیدی بنوا کر اسے کہا ہے ذالکم, یہ ہے وہ, فذوقوا, اسے چکھو, وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, اور ابھی کافرین کے لیے آخرت کا عذاب باقی ہے. تو جو میں نے وہ ایک عذاب استحصال کے حوالے سے سورہ توبہ کی آیت 14 کا حوالہ دیا, اس کو سپورٹیو یہ آیت بھی آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا لقیتم الذین کفروا, دیکھنا جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے, زحفا فلا تولوہم الادبار, جب کافروں کے آمنے سامنے تم آؤ تو دیکھنا پیٹھ نہ دکھانا. اب ان آیات سے پتہ چل رہا ہے یہ آیات غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں, ان کو تیاری کروائی جا رہی ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, اور جو کوئی بھی تم میں اس دن اس جنگ میں غزوہ بدر میں پیٹھ دکھا گیا, سوائے 2 استثناء کے, الا, سوائے اس کے, متحرفا لقتال, کہ وہ پینترا بدلنے کے لیے, یعنی کوئی ایک سمجھ لے ٹیکٹیکل موو کے طور پر, وقتی طور پر پسپائی اختیار کی, بھاگنے کی نیت سے نہیں بلکہ ایک نئے حملے کی تیاری کے لیے, وہ ایک علیحدہ بات. او متحیزا الی فئۃ, یا پھر وہ اپنی جماعت کے ساتھ مل رہا ہو, اس کے لیے اسے پیچھے ہٹنا پڑے کہ کوئی نئی اسٹریٹجی آئی ہے. یہ 2 ہو سکتی ہیں. اس کے سوا جس نے بھی پیٹھ دکھائی, فقد باء بغضب من اللہ, تو پس وہ شخص اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا. ومأواہ جہنم, اور ایسے شخص کا پھر ٹھکانہ ہوگا جہنم. وبئس المصیر, اور کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. یہ صحابہ کرام سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یا تو تم ایک ٹیکٹیکل موو کے طور پر, یا ایک اس اعتبار سے پیچھے ہٹنا جنگ میں
کہ اپنی جماعت کے ساتھ آ کر ملے. یہ دو ایک ایکسیپشنز ہیں. ان کے سوا جو کوئی شخص میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے گا, واپسی کا راستہ اختیار کرے گا, تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم والعیاذ باللہ تعالی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھا, یہاں تک نوبت نہیں آئی. فلم تقتلوہم, اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو غزوہ بدر کے اندر اسپیسیفکلی اللہ کی غیبی مدد آئی ہے اس کے والے سے مسلمانوں سے کہا, اور ظاہر ہے کہ وہ مال غنیمت سے سٹارٹ ہوئی تھی بات انفال کی. اب جب مدد ہی اللہ نے دلوائی ہے تو کافروں کا چھوڑا ہوا مال اس کے اوپر کوئی انڈیویجول کیسے کلیم کر سکتا ہے؟ اسی لیے شروع میں آیا تھا نا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اب یہاں پہ وہ بات آ رہی ہے, فلم تقتلوہم, تم نے تو انہیں قتل نہیں کیا, ولیکن اللہ قتلہم, بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. اور بھئی کئی صحابہ کے ہاتھ میں تو چھڑیاں تھیں, اب تلوار کے آگے چھڑی کیسے کام کرتی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ ان پر وار کوئی کافر کرتا, فرشتے ان کی گردن اتار دیتے تھے. لیکن یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کو پکڑ کے آپ آج کل کسی کو کوئی کہانی نہ کروائیں پلیز, یہ کام نہ کریں. وہ ڈاکٹر اقبال کے شعروں تک ہی رہنے دیں آپ. ہاں, پریکٹیکل لائف میں ایسے نہیں ہوتا. یہ ایک اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی دعوت کو اللہ نے غالب کرنا تھا. میرے بھائی اگر یہی کچھ ہونا ہوتا تو جنگ قادسیہ میں مسلمان جو ہے وہ پرشین امپائر کے ہاتھیوں کے نیچے آ کے نہ کچلے جاتے ہیں. وہاں پہ بھی کوئی فرشتہ آتا اور ہاتھیوں کی ٹانگیں کاٹ دیتا. تو 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں. 4 دن تک وہ جنگ جاری رہی قادسیہ کی. یرموک میں بھی سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے ہیں, تب جا کے اللہ نے فتح دی ہے. تو یہ جو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جو باتیں ہیں نا, یہ آج بھی ہو. ابراہیم سا جو ایما پیدا آگ کر سکتی ہے, انداز گلستان پیدا خدا دا نہ جائے. یہ تسی نہیں ڈیسائیڈ کرنا. ویسے انہوں نے بات ٹھیک کی ہے, چونکہ ابراہیم جیسا ایمان ہو ہی نہیں سکتا, کبھی بھی پیدا نہیں کرے گی انداز گلستان. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میرا ابراہیم والا ایمان ہے؟ اس شعر کو تو میں اس طرح ہی سمجھنا, اگر اس شعر کو صحیح سمجھنا ہے نا تو اس اعتبار سے سمجھے کہ نہ کوئی ابراہیم جیسا ہوگا اور نہ آگ ٹھنڈی ہوئے گی, سڑو گئی. ہاں, یہی مطلب ہے نا, اور کیا. یہ جو معجزات انبیاء کے بارے میں رپورٹ ہوئے ہیں, یہ کوئی ایک ایکسٹراڈنری واقعات ہیں, ان کا انکار ہم نہیں کرتے, لیکن کہیں آپ کو یہ ترغیب نہیں دلائی گئی کہ اس کی بنیاد پہ یہ کریں. یہ پتہ ترغیب, اس کو ترغیب دلاتے ہیں, وہ ہے جرم. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ ایک فاحشہ عورت تھی, اس نے ایک کتے کو اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکال کر پلا دیا. اب مجھے بتائیں, اس واقعے سے اگر کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ انسان کو فحاشی کے کام کرنے چاہیے اور اینڈ پہ کتے کو پانی پلا دینا چاہیے تو بخشش ہو جائے گی, اس طرح کا بےہودہ معنی کوئی لے گا اس سے؟ مجھے بتائیں. تو ادھر یہ آپ کیوں اس طرح کے معنی لیتے ہیں کہ کوئی پیغمبر کے ساتھ کوئی ایکسٹراڈنری واقعہ ہوا؟ کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا ہم اس کے ساتھ یہی سلوک کریں گے. یعنی قرآن میں تو یہ کہیں نہیں آیا کہ اگر ابراہیم جیسے تم ہو جاؤ تو ہم تمہارے اوپر بھی نار کو گلزار کر دیں گے. اللہ کا دعویٰ ہی نہیں ہے یار. اللہ تو اپنے بندوں سے قربانیاں لیتا ہے, جب چاہے ظاہر فرما دے, یہ اس کا فیصلہ ہے, آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. تم نے تو انہیں قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے قتل کیا تھا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور اے نبی, جو آپ نے وہ کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی کافروں کی جانب, وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی, وہ اللہ نے پھینکی تھی, جبکہ آپ نے پھینکی تھی. یعنی رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہیں. ویسے کوئی شخص یوں مٹھی بھرے اور یوں پھینکے 10-15 فٹ سے زیادہ تو کوئی دور تھرو پھینک ہی نہیں سکتا. چاہے جائے کہ سامنے کافروں کا لشکر اتنی دور ان کی آنکھوں میں جا کے پڑے اور ان پہ مسلمانوں کا روب طاری ہو جائے. تو غزوہ بدر کے موقع پر یہ واقعہ ہوا. اسی طرح کا ایک واقعہ غزوہ حنین کے موقع پر بھی ہوا ہے, وہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے, جہاں پر 12,000 کا لشکر صرف
تکبرانہ جملے نکل گئے چند اصحاب کے منہ سے کہ ہم بدر میں تو 313 تھے، غالب آئے تھے، آج ہم قبیلہ حوازن سے زیادہ ہیں، 12,000 کا لشکر، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی، صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے، صحیح بخاری میں آتا ہے 12,000 کا لشکر، اتنی بھگدڑ مچی، وہ کافی تیر ان کے نشانوں پہ لگتے تھے قبیلہ حوازن کے، اور یہ مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی، غزوہ حنین، جو فتح مکہ کے بھی 3-4 مہینے بعد ہوئی۔ وہاں پہ نبی علیہ السلام، پھر مسلم شریف میں آتا ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے، آپ رجز پڑھتے ہوئے آگے گئے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آپ نے یوں مٹھی بھر کے ان کی طرف بھیجی، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ان کے چہرے جھلس گئے اور پیٹ پھیر کے یہ بھاگ گئے، اور وہ ایسا ہی ہوا، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ظاہر۔ تو یہ 2 مواقع پہ ہوا ہے، بدر میں بھی اور حنین میں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ احسان فرمائے مومنین پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بہترین احسان، یعنی یہ جو ہم نے غیبی مدد کی، یہ مسلمانوں کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے مکے میں تکلیف کاٹی، کہ آج اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ آ گئی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، علم والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اور یہ تو ہوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرنے والا ہے، کمزور کر دینے والا ہے کافروں کے مکر اور فریب کو۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلے کے طلبگار تھے نا اے کافروں، فقد جاءکم الفتح، تو دیکھو اب فتح کا فیصلہ آ گیا۔ وہ اصل میں نا ابو جہل نے کہہ دیا تھا کل یوم الفرقان ہے، حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہے، کل فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ مانگ رہے تھے، لو پھر فیصلہ ہو گیا۔ وہ بھی اپنے آپ کو اللہ والا ہی سمجھ رہے تھے، وہ آگے ان کی دعا بھی آ جائے گی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر پھر شرارت کرو گے ہم بھی پھر اسی طریقے سے بدلہ لیں گے۔ اور وہ باز نہیں آئے تو احد میں اللہ نے پھر دوبارہ سے ان کے ساتھ یہ کیا۔ وہ تو مسلمانوں کی لغزش کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدلی، ادروائز فتح تو وہاں بھی ہو گئی تھی، وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جو سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنا ہے تو پھر کیا حال ہوگا کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی تمہاری جماعت، خواہ کتنی ہی زیادہ کثرت میں ہو، جب اللہ فیصلہ کر لے گا۔ ویسے تو اللہ نے کر کے دکھا دیا کہ ادھر 1000 کی جماعت تھی، سامنے 313 تھے، آندہ بھی جو مرضی کر لو، اس سے بڑی فوج لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہوگا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔